أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ مزید 70 یہودی مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ قریش بولے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم بھی کتابی ہو اور ان سے قریب تر ہو، اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور تم ان سے مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ ان بدنصیبوں نے سجدہ کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بتاؤ ہم ٹھیک راستے پر ہیں یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ٹھیک راہ پر ہو۔ اس پر یہ آیت اتری اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت میں مشرکین کے بتوں تک کو پوجا۔ طاغوت کا معنی، اس آیت میں طاغوت کا لفظ آیا ہے، یہ طغا سے بنا ہے جس کا معنی ہے سرکشی۔ جو رب عز و جل سے سرکش ہو اور دوسروں کو سرکش بنائے وہ طاغوت ہے، خواہ شیطان ہو یا انسان۔ قرآن کریم نے سرداران کفر کو بھی طاغوت کہا ہے۔ چونکہ طاغوت کے لفظ میں سرکشی کا مادہ موجود ہے، اس لیے مقربین بارگاہ الہی کے لیے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرے وہ خود طاغوت ہے۔ ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا۔ ترجمہ: کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ یہودی کہتے تھے کہ ہم ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم کیسے عربوں کی اتباع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ ان کا ملک میں کیسے حصہ ہے، یعنی کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر بالفرض ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہوتا تو ان کا بخل اس درجے کا ہے کہ یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ ترجمہ: بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی۔ ام یحسدون الناس، بلکہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے اصل مرض کو بیان فرمایا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے غلاموں کو جو نصرت، غلبہ، عزت وغیرہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان پر یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل ایمان سے حسد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہودیوں کا یہ فعل سراسر جہالت و حماقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر فضل فرمایا تھا کہ کسی کو کتاب عطا فرمائی، کسی کو نبوت، اور کسی کو حکومت، اور کسی کو اکٹھی کئی چیزیں، جیسے حضرت یوسف، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا۔ تو پھر اگر اللہ عز و جل اپنے حبیب امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کرم سے کتاب اور نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے تو اے یہودیوں تم اس سے کیوں جلتے اور حسد کرتے ہو؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ ترجمہ: پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور عذاب کے لیے جہنم کافی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا،
رب کریم عز و جل کا فضل جاری و ساری رہا. اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رسالت کا تاج سجایا، کتاب عطا فرمائی اور انہیں عزت و غلبہ سے نوازا. پھر کسی کو تو ایمان لانے کی توفیق مل گئی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ والے ایمان لے آئے، اور کئی محروم رہے جیسے کعب بن اشرف وغیرہ. تو جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ کافی ہے. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں. بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. كلما نضجت جلودهم، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی. یہاں کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ ہے اور جہنم کے عذاب کی شدت کا بیان ہے کہ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب کی وجہ سے جل کر آدمی چھوٹ جائے، بلکہ عذاب ہوتا رہے گا، کھالیں جلتی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ نئی کھالیں پیدا فرماتا رہے گا تاکہ عذاب کی شدت میں کمی نہ آئے. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں کسی کی کھال جل جائے تو کچھ عرصے بعد صحیح ہو جاتی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا. والذین آمنوا، اور ایمان والے. کافروں کے عذاب اور جہنم کے ذکر کے بعد ایمان والوں پر کرم نوازیوں اور جنتوں کا بیان کیا گیا ہے. یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ کافروں کے افعال و عذاب کے ذکر کے ساتھ اہل ایمان کے اعمال و جزا کا ذکر عموماً ہوتا ہے. چنانچہ مومنوں کے متعلق فرمایا کہ انہیں باغوں میں داخل کیا جائے گا جہاں انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور وہاں دھوپ نہیں ہوگی بلکہ رب کریم عز و جل کے نور کی تجلی کی روشنی ہوگی، اور درخت ہوں گے اور ایسی رحمت ہوگی کہ اس کی راحت و آسائش انسانی فہم اور بیان سے بالا تر ہے.